الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو قضا نماز کے بارے میں تھی، تو قضا نماز کس کو کرنی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، آج مرتد کی بحث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مرتد صرفی حوالے سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اگر ہم اس کو اس میں فاعل کا صیغہ بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں۔ مرتدن کہیں تو پہلی دال کو ساکن کر کے اس کو دوسری دال میں ادغام کر دیا، مرتدن کہیں تو بھی پہلی دال کو ساکن کر کے دوسری دال میں اس کو ادغام کر دیا۔ جیسے مختار، اس میں فاعل کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، اس میں مفعول کا بھی۔ مختیرن، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، مختیرن یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے یا اس میں مفعول کا؟ یا تو ہم معنی پہ دقت کریں، ٹھیک ہے، یا تو پھر جو ہے کیا ہے ہم اس کی اصلیت کو مد نظر رکھیں۔ اب مرتد لوٹنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ کس کا صیغہ ہو جائے گا؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں لوٹا یا گیا، تو یہ کس کا صیغہ ہو جائے گا؟ اس میں مفعول۔ اب ہم اس کو کیا مانیں؟ دیکھیں، مرتد اس سے کہتے ہیں جو اسلام سے ہٹنے والا ہو اور پھر کفر کی طرف جانے والا ہو، تو اس میں بظاہر اس میں فاعل کی معنی بنتی ہے، اس میں مفعول کی معنی نہیں بنتی۔ اچھا، مرتد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا اور پھر کفر کی طرف چلا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف چلا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ مرتد کی دو قسمیں ہیں، مرتد فطری ہے، مرتد ملی۔ ٹھیک، مرتد فطری اس شخص کو کہتے ہیں جس کا جب نطفہ ٹھہر رہا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، ٹھیک، اور یہ پیدا ہونے کے بعد بلوغ تک تو گویا کہ اس پر کوئی قلم لاگو نہیں ہوگا، بلوغ ہونے کے بعد بھی یہ مسلمانیت کا اظہار کرے اور اس کے بعد کافر ہو جائے، تو یہ ہو گیا مرتد فطری۔ مرتد ملی اس کو کہتے ہیں یا اس کافر کو کہتے ہیں جس کا جب نطفہ ٹھہر رہا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں کافر تھے اور بالغ ہونے تک تو خاموش ہے، یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان ہوا اور پھر کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ملی۔ مرتد فطری کا اسلام نے 4 احکام بتائے ہیں جن پہ عمل تو خیر کوئی نہیں کرتا آج کل، ممکن ہے اسلامی حکومت میں اس پر عمل ہوتا ہو۔ ایک، یقسم اموالہ، اس کی جتنی پراپرٹی ہے وہ اسی کے زندگی میں اس کے ورثہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ دوسرا، لا تقبل توبتہ، اگر وہ کہے میں نے توبہ کی، میں مسلمان ہو گیا، تو بھی ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ تیسرا حکم، تبین منہ زوجتہ، اس کی بیوی بغیر کسی طلاق کے اس سے جدا ہو جائے گی، وہ عدت پوری کرے گی، عدت وفات، اس کے بعد وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو بغیر کسی طلاق کی شادی کر سکتی ہے۔ اور چوتھا اس کا حکم یہ ہے یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا، البتہ ہر بندہ قتل کرے گا یا حاکم شرع، وہ الگ بحث ہے۔ مرتد ملی کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مرتد ہوا پہلے اسے اسلامی کورٹ کہے گی کہ مسلمان ہو جاؤ، توبہ کرو۔ اگر اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح، اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یقتل، اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ تو مرتد مرد کا حکم تھا۔ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے گا، ٹھیک، اور نماز کے 5 ٹائم
पांचों टाइम पे जाके उसके जो है क्या है कुछ जूते मारेंगे, ठीक। अगर तौबा करती है तो ठीक, अगर नहीं करती तो वो कैद रहेगी यहाँ तक कि वो मर जाए। हो, अब जब मुर्तद हुआ तो लाजमी को नमाजें तो नहीं पढ़ेगा ना, या अगर नमाजें पढ़ेगा भी सही तो उसकी नमाजें सही नहीं होगी। अगर वो मुसलमान होता है तो फिर उस पर उसकी कज़ा नमाज जो क्या वो वाजिब है। बात वाजिब होगी। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मुर्तद के अलावा जो है क्या है जनाब, वो शख्स जिसके पास कोई तहूर नहीं था, यानी न वुजू के लिए कोई चीज थी न तयम्मुम के लिए कोई चीज थी, तो भी नमाज तो माफ नहीं है। अगर पढ़ भी लिए उसने नमाज तो भी उस नमाज की कज़ा करेगा। और बाद में शायद जो है क्या वो सातिर की बात भी की है कि अगर वक्त नमाज में उसके पास कोई सातिर नहीं था, ठीक, और उसने नंगे नमाज पढ़ी है तो फिर वो कज़ा करेगा। आया इआदा करेगा या कज़ा? भाई अगर वक्त के अंदर सातिर मिल गया फिर तो इआदा करेगा, वक्त के बाद कज़ा करेगा। खैर वाजिब नमाजों की बात यहाँ तक फिलहाल खत्म। उसके बाद नवाफिल की बात है। हम तो नवाफिल टाइम में ही नहीं पढ़ते तो उसकी कज़ा कहाँ पढ़ेंगे, पर मुस्तहब है कि नवाफिल की भी कज़ा करें। यानी अगर फजर की नमाज आपकी रह गई, कज़ा हो गई, तो सूरज निकलने के बाद जैसे असल 2 रकात फर्ज वाले पढ़ते हैं, इसी तरीके से 2 रकात सुन्नत वाले की भी कज़ा करके पढ़े। नमाज शब अगर आपकी रह गई तो उसकी भी कज़ा करके पढ़ना क्या है, मुस्तहब है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक्ज़िल मुर्तद्दो, मुर्तद साहब नमाज की कज़ा करेगा, फित्रियन कान और मिलियन, चाहे वो मुर्तद बेटा फित्री हो या मिली। आप मुझ पे एतराज करें या सवाल करें, साईं आपने तो कहा कि मुर्तद फित्री की तौबा ही कबूल नहीं है, उसको तो कत्ल किया जाएगा। भाई उसकी तौबा इंसानों की नजर में कबूल नहीं है, लेकिन बैनहू व बैनल्लाह तौबा कबूल हो सकती है। अगर वो वाकई में पछता रहा है या उसने अपने इर्तिदाद को लोगों के सामने जाहिर ही नहीं किया था, ठीक है, तो भाई क्यों खुद को कत्ल करवाना चाहता है, ऐसा इजहार ही नहीं करे। अलबत्ता जितने दिन वो इर्तिदाद में रहा है उन दिनों की नमाज की कज़ा करेगा। इज़ा अस्लम, अच्छा कज़ा भी उस वक्त करेगा मुशाहिद जब मुसलमान हो। जमान रद्दत ही, कितने जमाने की बेटा कज़ा करे, वो मुर्तद वाले जमाने की। यानी अगर मुर्तद का जमाना 2 महीने था तो 2 महीने की नमाज कज़ा करेगा, 2 साल था तो 2 साल की नमाज कज़ा करेगा। लिल अम्र बिक़ज़ाइल फ़ाइत, इसलिए कि हुक्म हुआ है कि कज़ा नमाज की जो है क्या है आप उसको अंजाम दें, उसको पढ़ें। खरज अनहो, कहते मुर्तद की कैद लगा के खारिज हुआ इस मुर्तद से अल काफिरुल असली, काफिर असली। भाई काफिर असली कज़ा नहीं करेगा मुशाहिद। अगर 80 साल की उम्र में मुसलमान होता है तो उस वक्त नमाज पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन पहले वालों की जरूरत नहीं है। वमा फी हुक्म ही, या वो जो काफिर असली के हुक्म में है, ठीक है। भाई काफिर असली के हुक्म में कौन है? फर्ज करें कि या तो आप वो कहें कि पागल वगैरह, ठीक है, पागल वगैरह अगर 80 साल की उम्र में अक्लमंद होता है, ठीक है, तो भी उसको पिछली नमाजों की कज़ा की जरूरत नहीं है, ठीक। वो माफी हुक्म फयब कल बाकी, बाकी जो नमाजें वो तो बाकी रहेंगी, बाकी कज़ा करने की जरूरत नहीं है। सुम्मा इन कुबिलत तौबतहू, अगर कबूल की गई मुर्तद की तौबा, कल मरअत, जैसे भाई औरत की तौबा कबूल की जाती है, वल मिल्ली, जैसे काफिर मिल्ली या मुर्तद मिल्ली की तौबा कबूल की जाती है, कज़ा वो तो कज़ा करेगा मुशाहिद। वइन लम तुक़बल ज़ाहिरन, लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पर उसकी तौबा कबूल न की जाए सिकंदर, तो फिर क्या होगा? कल फित्री, जैसे फित्री है अलल मशहूर, मशहूर यही है कि फित्री की तौबा कबूल नहीं होती। अब फित्री के लिए हुक्म क्या सादर होगा? फांसी। भाई अगर फांसी 2 महीने बाद आएगी तो इन 2 महीने में अगर वो मुसलमान हो जाता है तो अपने नमाजों की कज़ा खुद कर ले, ठीक है। फ़इन उम्हिल, अगर उसे मोहलत दी गई किससे? कत्ल से। बिमा युमकिनुहुल कज़ा, इतना टाइम मोहलत उसे मिल गई कि उसमें वो कज़ा नमाज पढ़ सकता है, ठीक है।
युमकिन कज़ा कबल कत्ल ही, इसके कत्ल से पहले कज़ा, तो ये खुद कज़ा करेगा। व इल्ला बकिया फी ज़िम्मतिही, लेकिन अगर आज मुर्तद फित्री हुआ और उससे फौरन गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक वो मुर्तद ही रहा, उसने तौबा नहीं की, 6 महीने के बाद उसे फांसी आ गई, तो फिर उसके जिम्मे पर ये चीज बाकी है, तो क़यामत में उसे मुर्तद होने के सजा के साथ साथ इन नमाजों की भी सजा मिलेगी। वल अक्वा, ये शहीद सानी का नजरिया है। अक्वा क्या है? कबूलो तौबतिल मुर्तद, मुर्तद की तौबा कबूल होगी मुतलका, बेटा चाहे मिली हो चाहे फितरी हो। बात क्लियर हो गई मुशाहिद? तौबत ही की ज़मीर कहाँ पलटी मुशाहिद? हाँ, मुतलका का मतलब आगा नसीम, मिली हो या फितरी हो। वह कज़ा, कज़ा का इशारा कहाँ जाएगा? मुर्तद की तरफ, मुर्तद की तरह। यकजी, कज़ा करेगा, फाकिदो जिन्स तहूर, वो शख्स जो खो बैठा है पाक करने वाली जिन्स को, यानी न मट्टी है उसके पास न पानी है, मिन माइन व तुराबिन, ठीक है भाई, न अब उसके पास पानी है न जो है क्या है वो मट्टी है। ये कब कज़ा करेगा? इन द तमक्कुन, जब पानी मिले या मट्टी मिले। ऐसा नहीं है कि जुम्मे के दिन पानी मट्टी नहीं थी, हफ्ते के दिन भी पानी मट्टी नहीं है, फिर हफ्ते के दिन जुम्मे वाली कज़ा करे, भाई फिर तो इस कज़ा का फायदा नहीं है। हम कज़ा इसलिए आपसे नमाज करवा रहे हैं कि आप न वुजू कर सके थे न तयम्मुम, तो जब वुजू और तयम्मुम मुमकिन होगा तो कज़ा करनी पड़ेगी। अल अक़वा कौल कवी के मुताबिक। लिमा मर, भाई क्यों कज़ा करेगा? कहते इसकी दलील वही है जो गुजर चुकी बेटा। वो दलील क्या थी? इक्ज़े मा फात कमा फात, तुम कज़ा करो उस चीज की जो रह गई है जैसे रह गई है। वले रिवायत ज़ुरार अन बाक़िर अलैहिस्सलाम, मुशाहिद था, कहते हैं ये तो कानून कुल्ली था ना, इक्ज़े मा फात कमा फात सिकंदर, यानी इसमें फाकिद तहूर हो या गैर फाकिद तहूर हो, ठीक। लेकिन ये रिवायत भी आई है, ज़ुरारा ने नकल के 5वें इमाम से, फी मन सल्ला बगैर तहूर, भाई इस रिवायत का ताल्लुक फकत और फकत खास इस शख्स के साथ है जिसने बगैर तहूर की नमाज पढ़ी हो, बगैर तहारत की नमाज पढ़ी हो, और नफसी सलवातिन, या वो नमाजें भूल गया था, और नाम अन सलवातिन, या चंद नमाजों में वो सो गया था, मसलन 2-3 दिन उसकी नींद चली। काल, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया युसल्लीहा, ये शख्स यानी तीनों ग्रुप वाला, जिसने बगैर तहारत के पढ़ी है, ये जो भूल चुका है, या जो नींद की हालत में रहा है, युसल्लीहा, ये नमाज को पढ़ेगा, ठीक है। कब? इज़ा ज़करहा, जब इसे वो याद आए। फी अय्य साअतिन ज़करहा, फी अय्य साअतिन यानी जिस वक्त, यहाँ घंटे का तर्जुमा नहीं करेंगे, वक्त का, जिस वक्त भी इसे याद आ जाए उस वक्त पढ़ेगा। लैलन और नहारन, अब असल टाइम तो मुशाहिद उसका गुजर गया, अब इसकी मर्जी है, दिन में याद आए तो दिन में पढ़े, रात में याद आए तो रात में पढ़े। वह गैर हा की ज़मीर बेटा इस रिवायत की तरफ जाएगी, और इस रिवायत के अलावा दूसरी भी अखबार हैं अद्दालत अलल कज़ा, जो दलालत करती है कज़ा नमाज पर, सरीहन, उसमें कोई छुपी छुपाई चीज नहीं है, बिल्कुल क्लियर तरीके से दलालत करती है। वकील ला यजिब, सुभान अल्लाह, ये कौल कहते हैं कि भाई पानी का न होना, मट्टी का न होना आपके तो बस की बात नहीं थी, आपकी मजबूरी थी, तो मजबूरी में जो नमाज रह गई उसकी कज़ा वाजिब नहीं है। क्यों? ले अदम वजूब अदा, इसलिए कि जब आपके पास पानी मट्टी नहीं है तो अदा वाजिब नहीं है। जब भाई अदा वाजिब नहीं है, ठीक है, तो फिर कैसे कज़ा वाजिब होगी? एक बात। दूसरी बात, आप इल्म उसूल में पढ़ेंगे, उसूल अमलिया इंशाल्लाह जुज़ 2 में, वहां पर है कि जब शक हो आपको किसी चीज के वजूब में या हुर्मत में, तो असालतुल बराअत जिंदाबाद, यानी असली है कि वो चीज हम पर वाजिब नहीं है। मैं शक करता हूँ कि भाई पानी भी नहीं था, मट्टी भी नहीं थी, नमाज तो अदा मुझ पे वाजिब नहीं थी, आया कज़ा मुझ पे वाजिब है? असालतुल बराअत कहती है कि कज़ा भी आप पर वाजिब नहीं है। व तवक्कुफुल कज़ा अला अम्रिन जदीद, और दूसरी बात ये कि भाई अगर आप कज़ा नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए एक नया अम्र चाहिए। मुशाहिद साहब, जैसे अकीम सलात है तो ये तो अदा नमाज के लिए है, फिर इसी तरीके से कहा जाता अकीम कज़ा सलात, फिर चश्म, हम कज़ा पढ़ते हैं।
آپ کہیں اقض مافات کا مفات، بھائی اقض مافات نا، بھائی ہماری یہاں نماز فوت ہوئی نہیں سکندر، بلکہ خود شریعت کہہ رہی ہے کہ وقت بھی ہے پھر بھی تم نہیں پڑھو، اس لیے کہ تمہارے پاس طہور نہیں ہے۔ وَدَفْعُ الْأَوَّلِ واضح، فرماتے پہلا قول جو تھا دلیل کس کی؟ عدم قضا کی، وہ کیا تھا؟ عدم وجوب الادا، کہتے ہیں یہ تو واضح ہے، کیوں؟ لِانْفِقَاقِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، بھائی ادا کا الگ حکم ہوتا ہے، قضا کا الگ حکم ہوتا ہے، کوئی لازم و ملزوم تھوڑی ہے کہ جو چیز ادا واجب نہ ہو تو وہ قضا بھی واجب نہیں، یہ لازمہ ہے ہی نہیں، وجوداً و عدماً، وجود اور عدم کے لحاظ سے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر ایک کا وجود ہو تو دوسرے کے بھی وجود ہو، ایک کا عدم ہو تو دوسرے کا بھی کیا ہو؟ عدم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والآخرین، باقی جو دوسری دو دلیلیں تھی، دوسری اصالت البراءت والی بیٹا، اور دوسری دلیل کیا تھی کہ قضا جو ہے امر جدید پر متوقف ہے، کہتے بما ذکر، اس کے جواب بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصالت البراءت، حاجی صاحب، الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصالت البراءت سے ہم اس وقت مدد لیں گے جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ہمارے پاس تو یہ روایت زرارہ موجود ہے، اس لیے ہم جو کیا ہے جناب یہ اصالت البراءت کو بھی نہیں مانیں گے۔ باقی آپ نے کہا تھا قضا متوقف ہے امر جدید پر، تو یہ امام نے یصلیھا جو فرمایا، یہ یصلی بظاہر فعل مضارع ہے، لیکن یہ فعل امر کی معنی دے رہا ہے، یصلیھا یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے، تو نتیجے میں آپ کی تینوں دلیل رد ہو گئے۔ وأوجب ابن الجنید، ابن جنید صاحب نے واجب کیا ہے الاعادت، کہ بھائی نماز کو دوبارہ پڑھو، کون؟ الاری، وہ شخص جس نے ننگے ہو کے نماز پڑھی ہے، اذا صلی کذالک، جب اس نے نماز پڑھی ہو کذالک، ننگے والی حالت میں، کیوں؟ لعدم ساتر، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ساتر ہی موجود نہیں تھا، ثم وجد ساتر فی الوقت، پھر اس نے وقت میں ہی جو ہے کیا ہے ساتر اسے مل گیا۔ بھائی ڈاکو آئے، یا ڈاکو کو بھی چھوڑیں، یہ جو جناب راہزن ہوتے ہیں جن کو سندھی میں ہم دھاڑیل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے، انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے کپڑے بھی لوٹ لیے۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے ننگے ہو کے ہی نماز پڑھی، اور آپ وہاں سے کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہے تھے کہ بھائی ننگا میں کیسے جاؤں، اچانک کوئی بندہ وہاں پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی فی الحال تو یہ میری شال لے لو، ٹھیک ہے، یہ دھوتی کی طرف باندھو، باقی دیکھیں گے۔ تو ابن جنید کہتے ہیں کہ وقت کے اندر اگر ساتر مل گیا تو آپ دوبارہ پڑھو، لیکن لا فی خارجی، ہاں وقت کے بعد اگر ساتر ملے تو پھر اس نماز کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محتجن، بھائی ابن جنید کی کوئی دلیل تو ہوگی، محتجن، در حالی کے استدلال قائم کیا ہے ابن جنید نے بفوات شرط صلاۃ، کہا کہ بھائی نماز کی شرط یہ تھی مشاہد کہ وہ ساتر کے ساتھ ہونی چاہیے، جب وہ شرط ختم ہو گئی، اذا فات شرط تو نسیم صاحب تو فات المشروط، مشروط بھی گویا کہ ختم ہو گیا، وہ سطر، وہ شرط نماز کیا تھی؟ سطر، فتجب الاعادت، تو پھر اعادہ واجب ہو جائے گا، کل متیمم، جیسے تیمم والا اعادہ کرتا ہے۔ بھائی یہ بھی ابن جنید کا نظریہ، سب کا نظریہ نہیں ہے۔ ابن جنید کہتا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر وقت کے اندر پانی آپ کو مل گیا تو پھر آپ کو نماز کا اعادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ساتر نہیں تھا، اب ساتر مل گیا، آپ نماز دوبارہ پڑھو۔ وہ بعیدون، شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ ابن جنید کا نظریہ جو ہے کیا ہے؟ بعید ہے، کیوں؟ لوقوع الصلاۃ مجزیتاً، بھائی یہ جو نماز ننگے ہونے والی تھی یہ بالکل کافی ہے، کیوں؟ بے امتثال الامر، بھائی ہمیں شریعت نے حکم کیا ہے کہ ساتر مشاہد ہر حالت میں شرط نہیں ہے، اگر آپ کے بس میں ہے تو ساتر شرط ہے، ساتر کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن اگر بے بس ہو تو ساتر شرط ہی نہیں ہے۔ شریعت کا دن ننگے ہو کے پڑھو، میں نے ننگے ہو کے نماز پڑھی ہے تو میں نے شریعت کے امر کے مطابق نماز پڑھی، اب پھر وہ شریعت کیسے مجھے کہے گی دوبارہ پڑھو؟ فلا یستعقب القضاء، یستعقب کا بیٹا فاعل کسے مانے؟ امتثال الامر، یعنی جب میں نے پہلے امر کی ننگے والے کی اطاعت کی تو اس کے پیچھے پھر قضا کا حکم نہیں آئے گا۔ وستر شرط مع القدرت لا بدون القدرت، بھائی ستر شرط ہے جب آپ کو بس چلے، قدرت ہو ساتر پر، لیکن بغیر قدرت کے ستر شرط ہی نہیں ہے۔
نعم روا عمار ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جی ہاں ایک روایت آئی ہے عمار صاحب کی چھٹے امام سے، فی رجل ایک مرد کے بارے میں، لیس علیہ الا ثوب، جس مرد پر، بھائی علیہ کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ اس مرد پر، لیکن آپ اس کا ترجمہ کریں اس مرد کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے، ولا تحل الصلاۃ فیہ، اور وہ بھی کپڑا ایسا ہے کہ جس میں نماز حلال نہیں ہے، کیسے؟ مثلا وہ ریشم کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، ولیس یجد ماء، ٹھیک ہے، یا وہ کپڑا نجس ہے، ولیس یجد ماء، ٹھیک ہے، یغسلہ، اور اس بندے کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کپڑے کو دھو سکے، کیف یصنع، تو یہ کیا کرے؟ پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ یا تیمم، یہ تیمم کرے، وہ یصلی، اور نماز پڑھے، وَإِذَا أَصَابَ مَاءً، اصاب جب مل جائے پانی، اصابہ کا فاعل تو یہ شخص ہے، یعنی جب یہ شخص پانی تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، غسلہ، تو یہ کپڑے کو دھوئے گا، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نجس کپڑے میں نماز پڑھی وہ بھی شریعت کے مطابق، کیونکہ مجبوری میں نجس کپڑے کے، پھر امام کہتا ہے اگر پانی مل جائے تو پھر دھو کے نماز پڑھو۔ تو اسی طریقے سے ہم سطر میں بھی ہے، تو یہ کیا، کیونکہ یہ روایت سطر کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ روایت تو نجاست کے بارے میں ہے، بہرحال کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم کریں گے۔ وہ مع ضعف سندہ، فرماتے ایک تو اس روایت کی سند کیا ہے؟ ضعیف، ٹھیک، لا يدل علی مطلوب ہی، یہ ابن جنید کے مطلوب پہ دلالت نہیں کرتی نسیم صاحب، کیونکہ ابن جنید کا مطلب ننگے انسان کے بارے میں ہے، جبکہ یہ روایت نجس کپڑوں کے بارے میں آئی ہے، لجواز استناد الحکم للتیمم، اور دوسری بات یہ کہ جواز بے معنی ممکن ہے کہ یہ جو ڈبل نماز پڑھنے والی بات ہے یہ تیمم کی وجہ سے ہو، کپڑے کی وجہ سے نہ ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ قضاء نوافل راتبہ، مستحب ہے راتبہ یعنی یومیہ کے جو نوافل ہیں ان کی آپ قضا کریں، استحبابا مؤکدا، یہ واجب نہیں ہے لیکن تاکیدی استحباب ہے۔ وقد روی، اور روایت میں بھی آیا ہے، ان من ترکہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قضا کی طرف، جو شخص نوافل کی قضا کو ترک کرتا ہے، تشاغلا بالدنیا، دنیا کے مصروفیت کی وجہ سے، مستخفا متہاونا، در حالی کہ ہلکا سمجھ رہا تھا قضاء نوافل کو، متہاونا، اور سستی کر رہا تھا اس کو، مزین لسنت رسول اللہ، تو یہ شخص ایسے ہے جیسے کہ رسول کی سنت کو ضائع کر رہا ہے۔ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقَضَاءِ، اچھا بھائی 50 سال زندگی ہو گئے مشاہد، کبھی نوافل پڑھی نہیں، اب ان کی قضا کرنا تو بڑی مشکل ہے۔ بھائی واجب 17 رکعت ہے، نوافل تو 34 رکعت ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر تصدق عن کل رکعتین، تو ہر 2 رکعت کے بدلے میں صدقہ دے گا بمدن، ایک مد کا، ایک مد یعنی 3 پاؤ، ہر 2 رکعت کا، ٹھیک ہے، تو 34 کے کتنے مد ہوں گی؟ ٹھیک ہے، کتنی ہوگی جی؟ 17 مد، 17 مد 17 پاؤ، 17 پاؤ کتنے ہو گئے بیٹا؟ 4.25 کلو، 1 کلو میں 4 پاؤ، تو ایک دن کے جو ہے کیا 4.25 کلو، ٹھیک ہے، اب 10 دن کے کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، 40 کلو اور 42.5 کلو 10 دن کے، ٹھیک ہے، یعنی 1 من 2.5 کلو، ایک مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 3 من، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے 7.5 کلو، ایک مہینے کے 3 من 7.5 کلو، ایک سال کے کتنے ہو گئے؟ 36 من 1 اور 7 12 84، ٹھیک ہے، 84 کلو اور، ٹھیک ہے، 84 کلو کے ہو گئے جناب 2 من 4 کلو، 36 اور 2 38 کلو، 38 من 4 کلو، اور پھر جو ہے کیا وہ آدھا آدھا والا جو ہے کیا ہے تقریباً 37 من ایک سال کے، 37 من حاجی صاحب، ٹھیک، پھر اس طریقے سے آپ جو ہے کیا ہے وہ حساب کر لیں۔ فَإِنْ عَجَزَ، اگر 2 رکعات کے بدلے میں بھی 1 مد نہیں دے سکتا، فَأَنِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِمُدٍّ وَأَنِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِمُدٍّ، تو رات کی نماز کی 1 مد دے اور دن کے نوافل کی 1 مد دے۔ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، اور اگر دن رات کی بھی مد نہ دے سکے تو 24 گھنٹے کے 1 مد دے،
لیکن والقضاء افضل من الصدقۃ، بھائی قضا جو ہے وہ صدقے سے افضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بس میرے پاس مال دنیا ہے تو میں صدقہ دے دوں گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.